صاحبان سامنے کیوں کھڑے ہیں؟ بیٹھ جاؤ میاں، بیٹھ جاؤ بابو۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں حضرت تمام تر شارحین تورات کا ایسا امر پر اتفاق ہے کہ وہ نبی سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ فاران کی چوٹیوں سے مراد وہ پہاڑ ہیں جو فتح مکہ کے دن حضور عبور کر کے تشریف لائے، اور 10,000 قدوسیوں سے مراد، سبحان اللہ تو کہو، 10,000 قدوسیوں سے مراد وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے جو فتح مکہ کے دن حضور کے ساتھ تھی۔ میرے بھائیوں، اس حوالے نے یہودی حضرات کو میدان سے فارغ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات نے آخری نبی کیا کہنا تھا، یہودیوں کو آخری امت، یہودیت کو آخری دین، اپنے آپ کو آخری آسمانی کتاب کیا کہنا تھا، وہ تو خود اعلان کر رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہ میرے بعد وہ نبی آئیں گے۔ آپ بھی مل کے کہہ دے آئیں گے، بولو بولو۔ میرے بھائیوں، اس حوالے سے یہودی حضرات تو ہو گئے فارغ۔ اب چلتے ہیں مسیحی دوستوں کے ہاں۔ آپ حضرات اس بات کو بھی جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ، جنہیں عیسیٰ ابن مریم بھی کہتے ہیں، جنہیں ابن مریم بھی کہا گیا، جنہیں کلمۃ اللہ بھی کہتے ہیں، جنہیں روح اللہ بھی کہتے ہیں، جنہیں وہ مسیح، جنہیں دنیا نے یسوع بھی کہا، مسیح بھی کہا، حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کو نصارہ، عیسائی یا مسیحی کہتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس پہ جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام ہے تورات۔ میں لیتا ہوں آپ دوستوں کے 2 منٹ اس امر پر ذرا توجہ کریں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اس زمانے کے جو یہودی تھے وہ اکٹھے ہوئے گئے ہیرودیس نامی بادشاہ کے پاس۔ اس وقت یروشلم، ناصرہ، اس وقت شام، فلسطین، مصر کا کچھ علاقہ، یہ سارا خطہ، اس پر حکومت تھی وہ ایک یہودی بادشاہ جس کا نام تھا ہیرودیس۔ بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں آج آسمان سے ستارے توڑ کے تمہارے جھولیوں میں ڈال دوں گا۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ سمندر میں غوطے لگا کے میں موتیوں سے تمہاری جیبیں بھروں گا، لیکن اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ جو گفتگو میں نے شروع کی ہے، عموماً یہ گفتگو زیر بحث نہیں آیا کرتی۔ آپ دوست توجہ کریں انشاءاللہ۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ تم یہاں سے صاحب نصاب ہو کے جاؤ گے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اگر آپ نے میری گفتگو کو سنا توجہ کے ساتھ تو انشاءاللہ جب آپ جائیں گے تو اس کا کچھ حصہ ایسے طور پر آپ کو یاد ہو جائے گا کہ اگر بھلانا بھی چاہو گے تو نہیں بھلا سکو گے انشاءاللہ۔ بھائیو توجہ کرو، میں درخواست کرتا ہوں۔ یہ گئے یہودی ہیرودیس نامی بادشاہ کے پاس، اسے جا کر کہا کہ بندہ خدا، تمہیں کچھ پتہ بھی ہے مسیح علیہ السلام کا؟ ان کے پاس آتے ہیں نابینے، وہ ان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، ادھر نبوت کا ہاتھ پھرتا جاتا ہے، ادھر اللہ اس کی بینائی بحال کرتے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ تو کہو۔ سبحان اللہ۔ تمہیں پتہ بھی ہے مسیح علیہ السلام کا؟ ان کے پاس آتے ہیں برس والے، وہ نبوت کا ہاتھ پھیرتے ہیں، ادھر ہاتھ پھرتا جاتا ہے، ادھر اللہ اس کو شفا دیتے جاتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے مسیح علیہ السلام کا؟ ان کے پاس آئے کوڑھی جس کے اعضاء بھی جڑے ہوئے، گٹے بھی، گوڑے بھی، موڑے بھی، نہ گردن حرکت کرے، نہ گٹے گوڑے، نہ چل سکے نہ پھر سکے۔ جس وقت اس کو اٹھا کر لائے، ایک گٹھڑی میں باندھ کر ادھر آئے، مسیح علیہ السلام کے سامنے رکھا۔ مسیح علیہ السلام نے اس کے سبحان اللہ نہیں کہتے، زور سے اور بلند آواز سے، کوئی شریف آدمی بیٹھ جا، برخوردار کیا کرتے ہو؟ دیکھو اس کی کھوپڑی کام نہیں کرتی، بیٹھ جا برخوردار۔ آپ بھی بیٹھ جائیں بیٹا۔ میرے بھائیوں توجہ کرو، آپ حضرات کا خیال ہے کہ مولوی صاحب ٹیپ ریکارڈ ہے، ہم نے بٹن دبا دیا تو لگے رہیں گے،
میں تو آپ کے چہروں کو پڑھ کر گفتگو کر رہا ہوں، میں نے زیادہ دیر لمبی گفتگو نہیں کرنی، میری طرف توجہ کریں، جس مسئلے کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ان یہودیوں نے کہا تمہیں پتہ بھی ہے مسیح علیہ السلام کے معجزات کا کہ ان کے پاس لاتے ہیں مردے کو، آپ ان مردے کے کنارے سبحان اللہ تو کہو کھڑے ہو کر قم باذن اللہ کی صدا لگاتے ہیں۔ ابھی ان کے یہ آواز نہیں ختم ہوتی کہ اللہ مردے کو زندہ کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تمہیں پتہ ہے مسیح علیہ السلام کے ان معجزات کا، اگر ان کے معجزات کا یہی عالم رہا تیرے اقتدار کی خیر نہیں۔ بھائیو، حکمران لوگ بڑے سے بڑے دشمن کے ساتھ صلح کر لیں گے، کبھی اپنے اقتدار کرسی کے دشمن کے ساتھ صلح نہیں کرتے۔ آج آپ حضرات کو معلوم ہے، ہم نے وزیر بھی دیکھے، انہی فقیر بھی دیکھا، انہی اسیر بھی دیکھا، ہم نے صدروں کو بھی دیکھا، صدر کو بھی دیکھا، اسے در بدر بھی دیکھا، اسے ملک بدر بھی دیکھا، ہم نے حکمرانوں کو تخت پہ بھی دیکھا، حکمرانوں کو تختے پہ بھی دیکھا۔ میرے بھائیوں توجہ کرو، کل جو وزیر اعظم تھے آج مجھے وہ اسیر اعظم نظر آ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں تندی باد مخالف کے باوس دین حق کا چراغ جلتا رہتا ہے۔ وزارتوں کے مقدر پہ ناچنے والوں، وزارتوں کا مقدر بدلتا رہتا ہے۔ ہر چند کے یہ میرا موضوع نہیں، لیکن میں نے جو گفتگو شروع کی اب اس کو تیار کیا۔ یہودا نے جس وقت یہ سمجھا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا وجود میرے اقتدار کو چیلنج ہے، اس نے کہا کہ میری فوج کو لے کر جاؤ، مسیح علیہ السلام کو زندہ یا مردہ جس حالت میں بھی ہوں گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ وہ دیکھو حضرت مسیح علیہ السلام ایک مکان کے اندر اپنے حواریوں اور انصاریوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، دروازے بند ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید اس کو کہتا ہے وہ آئے، انہوں نے آ کر مکان کا محاصرہ کیا۔ میرے اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا مکروا و مکر اللہ، کہ لوگوں انہوں نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ ان کی تدبیر تھی مسیح کو پکڑنے کی، ہماری تدبیر تھی مسیح کو بچانے کی۔ وہ مسیح کو پکڑ کے پھانسی پہ لٹکانا چاہتے تھے، اللہ فرماتے ہیں ہم مسیح کو قبضے میں لے کے آسمانوں پہ لے جانا چاہتے تھے۔ ذرا توجہ کریں، قرآن نے کہا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اللہ نے بھیجا سیدنا جبریل امین کو، آئے بٹھایا اپنے پروں پہ لے چلے سوئے آسماں۔ اس کو قرآن نے کہا واللہ خیر الماکرین۔ بھائیو ذرا توجہ کریں، آج دنیا مجھے کہتی ہے مولوی صاحب مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ کیسے گئے؟ بھائی توجہ کر، قرآن مجید کہتا ہے، نص قطعی ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے حواریوں اور انصاریوں سے فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، لوگوں لاؤ میرے پاس گندی ہوئی مٹی، میں نبوت کا ہاتھ لگاؤں گا، پرندے کی شکل بناؤں گا، پرندے کی مٹی کو ان کے ہاتھوں سے مٹی لے کر اپنے ہاتھ میں یوں کر، سبحان اللہ نہیں کہتے، سبحان اللہ، یوں کر کے پرندے کی شکل بنائی، ادھر ماری پھونک، اللہ نے فضاؤں میں اڑا دیا۔ شریفوں، جن کے ہاتھ مٹی کو لگتے تھے، اللہ جس مٹی کو اڑا دیا کرتے، تم ان کے متعلق پوچھتے ہو کہ وہ کیسے آسمانوں پہ گئے؟ آج مجھے دنیا نے کہا کہ مولوی صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا شریف آدمی جو مردوں کے سرانے کھڑے ہو کر قم باذن اللہ کی صدا لگاتا تھا، اللہ جن کے کہنے پہ، اللہ جن کے صدا پھونک مارنے پہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو آج تم ان کی حیات کی بات کرتے ہو۔ سنو، میں آپ سے کہتا ہوں، وہ دیکھو سیدنا مسیح علیہ السلام جا رہے ہیں جانب آسماں۔ ادھر وہ جو یہودی تھے انہوں نے ایک آدمی کو تیار کیا، اس کا نام ہے یہودا اسکریوتی۔ اسے کہا 30 ٹکے دیں گے تمہیں 30، تم چلو چل کے دروازہ کھٹکھٹا دو، اندر سے پوچھیں گے کون، آپ اپنا نام بھی بتائیں گے، وہ آپ کو بھی جانتے ہیں، آپ کی آواز کو بھی پہچانتے ہیں، تم دروازہ کھلواؤ، ہم اندر داخل ہوں گے۔
لِيَقْتُلْهُ غَيْلَةً، تاکہ اچانک انہیں جا دبوچے اور ان کا کام مکمل کرے۔ میرے بھائیو، اللہ نے کرم کیا، سبحان اللہ تو کہو۔ یہ یہودا آیا، اس نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، مسیح علیہ السلام تو جا چکے۔ ادھر ان کے حواریوں نے پوچھا کون؟ اس نے کہا یہودا اسکریوتی۔ انہوں نے دروازہ کھولا، ادھر یہودی داخل ہوئے۔ ادھر میرے اللہ نے کرم کا معاملہ یہ کیا کہ اسی یہودا پہ حضرت مسیح کی شکل ڈال دی، شبیہ ڈال دی۔ ہر چند کہ یہ بات میں نے کہی تم نے سنی، لیکن آپ کی کھوپڑیوں سے اوپر چلی گئی۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک آدمی دروازے سے باہر آئے شکل اور، ایک قدم اٹھائے اندر جائے شکل اور، یہ کیسے ممکن ہے؟ میاں انسان، آج آپ کی سائنس نے کی ترقی، میڈیکل سرجری کرتے ہیں، بوڑھے کو نوجوان بنا دیتے ہیں۔ آپ کے ملک کی معروف گانے والی خاتون نور جہاں، وہ ملکہ ترنم، وہ گئی تھیں، اپنے چہرے کی سرجری کرائی، میری طرح بڈھی تھی، واپس آئیں تو نوجوان بن کے۔ میاں انسان، جہاں تیری طاقت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میرے رب کی قدرت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اگر تو سائنس کی بنیاد پہ کسی کی شکل کو بدل سکتا ہے تو مل کے کہہ دے میرا اللہ بھی شکل بدل سکتا ہے، بولو نا۔ کہیں ہر چند کہ آپ نے سنا، حلق سے اتری لیکن ابھی معدے میں گئی نہیں تو ہضم کیا ہوگی؟ چلو میں سائنس کی بات نہیں کرتا، میں قرآن کی بات کرتا ہوں۔ چلو نا، سبحان اللہ نہیں کہتے زور سے، سبحان اللہ۔ میرے ساتھ چلو، قرآن مجید کے دروازے پہ بیٹھے ہیں یہ قراء حضرات، پوچھئے ان سے۔ وہ دیکھو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے فرعون نے منگوائے جادوگر، وہ آئے، ان کے پاس کسی کے پاس رسی تھی اس نے وہ ڈالی، کسی کے پاس لکڑی تھی اس نے وہ ڈالی، کسی نے شتیر اٹھایا ہوا وہ ڈالا، کسی نے کڑی اٹھائی ہوئی بالا اس نے وہ ڈالا، کسی کے پاس پگڑی تھی اس نے رسی بنائی وہ ڈالی، ان کے اوپر انہوں نے جادو کیا، لوگوں کی آنکھوں پہ وہ اس طرح کر کے چلنے لگے۔ ادھر میرے رب نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ۔ موسیٰ، قرآن پڑھ رہا ہوں، معاف رکھنا میں سوشل میڈیا پہ نہیں بول رہا، میں آپ کی انٹرنیٹ کی بات نہیں کر رہا، میں کوئی ڈائجسٹ کا حوالہ نہیں دے رہا، سینہ گزٹ بھی نہیں، معاف رکھنا میری بنائی چیز بھی نہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے، میرے رب نے کہا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ، موسیٰ علیہ السلام تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی خداوندہ سوٹی۔ تمہیں پتہ بھی ہے آج مرور زمانہ کے باوجود اللہ نے استنبول کے توپ گھر میں آج بھی، توپ کاپی گھر میں آج بھی اللہ نے اس سوٹی کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ بالکل یہ دو انگلیاں اس کے ساتھ انگوٹھا ملائے، یہ اتنی موٹی بڑی مشکل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا؟ عرض کی خداوندہ سوٹی، میں چلتا ہوں سہارا لیتا ہوں، رات کو ٹھک ٹھک کرتا ہوں، موذی جانور دوڑ جاتے ہیں، اوپر چڑھنا ہو مجھے یہ سہارے کا کام دیتی ہے۔ خداوندہ میں اس کو درختوں کے پتوں پہ مارتا ہوں، پتے گرتے ہیں، میری بکریوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ میرے رب نے کہا موسیٰ علیہ السلام اپنی سوٹی کو ڈالنا زمین پہ ڈالنا تیرا کام ہوگا، اژدہا بنانا میرے ذمہ رہا۔ میرے بھائیوں سنو، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے سوٹی کو زمین پہ ڈالا۔ قرآن کہتا ہے، قرآن پوچھ لیجئے میرے بعد علماء کرام سے، وہ اژدہا بن گیا۔ اس طرح کر کے اس نے منہ کھولا، پھن پورے میدان کے اندر چلنا شروع کیا، ان کے جتنے سانپ سپولیے تھے سب کو ہضم کرتا جا رہا ہے، پورا میدان صاف کر دیا۔ اب وہ بڑھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ہے میرے اللہ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے، میرے رب کو تسلی دینی پڑی، لا تخف،
موسیٰ علیہ السلام آپ فکر نہ کریں، آپ ڈرتے کیوں ہیں، آپ آگے بڑھیں، اس کے جبڑے میں نبوت کا ہاتھ آپ رکھے، سوٹی میں بنا دوں گا۔ شریفو سنو، جو خدا آنے واحد میں سوٹی کو سانپ بنا سکتا ہے، سانپ کو سوٹی بنا سکتا ہے، ذرا توجہ کرو نا میاں، سانپ کی جو ہے وہ نوع اور ہے، سوٹی کی نوع اور ہے، وہ اور مخلوق یہ اور مخلوق، اس کے اندر جان نہیں، وہ جاندار چیز ہے، یہ ہلے نہ جھولے وہ دوڑ رہا ہے، یہ نہ کھائے نہ پیے وہ کھا بھی رہا ہے، ہضم بھی کر رہا ہے، ڈکار بھی نہیں لے رہا۔ بھائیو توجہ کرو، جو خدا آنے واحد میں لکڑی سے سانپ سے لکڑی بنا سکتا ہے، کہہ دو نا آنے واحد میں کسی پہ کسی کی شکل ڈالے تو ایسے بھی کر سکتا ہے۔ جو کہتے ہیں کر سکتا ہے وہ زور کے ساتھ کہیں کر سکتا ہے۔ اب آپ توجہ کریں، یہ اندر داخل ہوئے، انہوں نے نہ او دیکھا نہ تو دیکھا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ اس یہودا کو سمجھا کہ یہ ان کی شکل ہے، مارنے کے در پے ہوئے، کوئی ٹھڈے مار رہا ہے، کوئی مکے، کوئی ان کے جسم پہ لوہے کی کنگھی پھیر رہا ہے، وہ برا بھال بھونکے دہاڑے رو رو کے چیخ چیخ کے وہ کہتا ہے کہ بندگان خدا کیا کرتے ہو، میں تو تمہارا ساتھی ہوں۔ وہ کہتے ہیں اچھا تو پہلے عیسائیوں کو گمراہ کرتا تھا، اب ہمیں گمراہ کرتا ہے، نہیں چلے گی، مار مار کے برا حال کیا، پکڑ کے پھانسی پہ لٹکایا، سینہ تان کے کہا انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم کے جو اللہ کا رسول تھا قتل کیا۔ اب وہ مارے غصے کے پاگل ہو رہے ہیں، 2 منٹ کے بعد لگے کہنے اگر یہ مسیح ہے تو ہمارا ساتھی کہاں، اگر یہ ہمارا ساتھی ہے تو مسیح کہاں؟ قرآن نے کہا وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، انہوں نے کہا چہرہ مسیح کا ہے، جسم ہمارے ساتھی کا، اگر یہ مسیح ہے تو جسم ہمارے ساتھی کا کیوں، اور اگر یہ ہمارا ساتھی ہے تو چہرہ مسیح کا کیوں؟ قرآن نے کہا وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ میرے بھائیو توجہ کرو، اس عالم میں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا جا رہا تھا، آپ نے 3 باتیں کہیں اپنی قوم سے، بولو کتنی؟ زور سے نہیں کہو گے گاڑی نہیں چلے گی آگے، کتنی؟ ہمت کرو، کتنی؟ پہلی بات تو کہی کہ لوگو جس طرح آج تم ابن آدم کو اپنی آنکھوں کے ساتھ آسمانوں پہ جاتا دیکھو گے، ایک وقت آئے گا اخیر زمانہ میں، یعنی قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا کہ اخیر زمانہ میں اسی ابن آدم کو اپنی آنکھوں کے سامنے واپس آتا بھی دیکھو گے۔ دوسری بات فرمائی لوگو خبردار، میرے بعد بتیرے لوگ آئیں گے، ان کا بس چلے تو وہ بہتوں کو گمراہ کر دے، ان کی باتوں میں نہ آنا، تمہیں کہیں گے مسیح وہاں، کبھی کہیں گے مسیح وہاں، کیا مانا؟ کبھی وہ ایران کا بہاء اللہ کہے گا مسیح ایران میں، کبھی قادیان کا قذاب کہے گا مسیح قادیان میں، فرمایا کبھی کہیں گے مسیح وہاں، کبھی کہیں گے مسیح وہاں، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ جس طرح آج تم ابن آدم کو جاتا دیکھو گے، کل بادلوں کی اوٹ میں واپس آتا بھی دیکھو گے۔ دوسری بات، تیسری ارشاد فرمائی لوگو سبحان اللہ، زور سے کلیجہ نکلتا ہے، کلیجہ زور سے۔ تیسری بات فرمائی لوگو، اے وے لوگو مجھے جا لینے دو، میں یہ انجیل پڑھ رہا ہوں، اے وے لوگو مجھے جا لینے دو تا میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ ابن آدم بھیجے، اے وے لوگو مجھے جا لینے دو تا میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ ابن آدم بھیجے جس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا۔ قرآن نے کہا وما ینطق عن الہوی، انجیل نے کہا اس کا بولنا خدا کا بولنا ہے۔ میرے اللہ، آج میں انجیل کی جگہ قرآن کی اس آیت کو رکھوں، قرآن مجید کی آیت کی جگہ انجیل کی اس عبارت کو رکھوں،
میں الفاظ کی بات نہیں کر رہا، مفہوم کی بات کر رہا ہوں، دونوں کا 100% ایک ہے۔ بھائیو، میں نہیں جاتا تفصیل میں، اس حوالے نے اتنی بات متعین کر دی کہ میرے بعد وہ نبی آئے گا۔ یہ بات بتاتی ہے کہ حضرت مسیح نے اپنے آپ کو آخری نبی نہیں کہا، تورات انجیل نے حضرت مسیح علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا۔ اب پہلے حوالے سے یہودی میدان سے فارغ ہوئے تھے، اب فارغ ہو گئے عیسائی بھی۔ چلو اب ایک چانس باقی رہ گیا اور وہ ہے اہل اسلام کا۔ میں سمیٹ رہا ہوں 5-10 منٹ میں اپنی گفتگو کو، توجہ کریں۔ آئیے اہل اسلام، آپ اور میں چلے قرآن مجید کے دروازے پہ، قرآن مجید سے پوچھتے ہیں۔ تورات نے موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا، انجیل نے مسیح علیہ السلام کو آخری، تورات نے موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا، انجیل نے مسیح علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا۔ آیا قرآن مجید نے حضور کو آخری نبی کہا یا نہیں؟ میں درخواست کرتا ہوں 22واں پارہ سورۃ احزاب آیت نمبر 40، قرآن نے کہا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ ذرا علماء کرام چلے نا میرے ساتھ، چلتے ہیں اہم اہل لغت کے پاس، ان سے پوچھتے ہیں ہمیں بتایا جائے کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے۔ میں مانتا ہوں، علماء کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ لفظ خاتم ہو یا خاتم، یہ بہت سارے معنوں کے لیے آتا ہے، انگشتری کے معنوں میں بھی، انگوٹھی کے معنوں میں بھی، مہر کے معنوں میں بھی، لیکن تمام اہل لغت کا اس امر پر اتفاق ہے، وہ قدیم کے اہل لغت ہوں یا جدید کے، یعنی قبل از اسلام کے ہوں یا بعد از اسلام کے، تمام عرب کے اہل لغت کا اس امر پر اتفاق ہے کہ لفظ خاتم یا خاتم تاکہ زبر کے ساتھ ہو یا زیر کے ساتھ، جب بھی یہ لفظ جمع کی طرف مضاف ہوگا تو اس کا معنی سوائے آخری کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ خاتم الکتب، خاتم الکتب، خاتم الادیان، خاتم الادیان، خاتم القوم، خاتم القوم، اے آخرہم، تو اس کا معنی یہ ہوا آخری۔ آپ بھی مل کے کہہ دے کیا معنی ہوا؟ آخری۔ اے میرے اللہ، میرے ساتھ چلو نا حضور کے دروازے پہ، آپ نے بھی ترجمہ کیا نا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ تکبیر، عقیدہ ختم نبوت۔ لیکن میں کیا کروں، میرا فریق مخالف قادیانی اتنا ضدی اور پھسڈی واقع ہوا ہے، وہ لغت کے ترجمے کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے کہا چلو اس کا آسان راستہ ہے، آپ ہم چلتے ہیں قرآن مجید کے دروازے پہ، اللہ پاک، سبحان اللہ تو کہو، اللہ پاک پروردگار عالم سے پوچھتے ہیں کہ خدا بندہ تو نے قرآن مجید کو اتارا، ہمیں بتا کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے۔ سنو، تم سے کہہ رہا ہوں، 7 مقامات پہ خاتمہ کا لفظ قرآن مجید کے اندر آیا، خاتمہ کے مادہ کا 7 مقامات پر قرآن مجید کے اندر تذکرہ ہے۔ خاتم اللہ علی قلوبہم ختامہ مسک رحیق مختوم یختم علی قلبک، خاتم اللہ علی قلوبہم خاتم النبیین، 7 مقامات پر لفظ آیا۔ پوری آیتوں کو سجائیں، 7 آیتوں کو نگینے کی طرح ٹیبل پر، پھر ان کا قدر مشترک ترجمہ کریں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ کسی چیز کو ایسے طور پر بند کرنا کہ باہر سے کوئی چیز اس میں ڈالی نہ جا سکے، جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر نہ نکالا جا سکے۔ وہاں پہ لفظ خاتمہ استعمال ہوا قرآن میں، کیا معنی؟ خاتم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر بندش کر دی۔ کیا معنی؟ کہ باہر سے ایمان ان کے دلوں میں جا نہیں سکتا، ان کے دلوں کے اندر کا کفر باہر نکل نہیں سکتا۔ یہاں لفظ ہوا استعمال خاتمہ کا۔ اب قرآن مجید نے کہا خاتم النبیین، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ حضور کے آنے پہ اللہ نے سلسلہ نبوت پہ ایسے طور پہ بندش کر دی
کہ حضور کے بعد کسی نئے شخص کو سلسلہ نبوت میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ حضور سے پہلے جو نبی نبوت کے سلسلہ میں داخل تھے کسی کو خارج نہیں کیا جا سکتا۔ آئین قادیانی میں ان سے کہتا ہوں کھڑے ہو جائے میرے ساتھ، کرے نا ترجمہ۔ میں کہتا ہوں لیکن قادیانی ایک ایسا فریق ہے نہ لغت کے معنی کو مانے نہ خدا کے۔ میں نے کہا تو چلو حضور کے دروازے پہ چلتے ہیں، سبحان اللہ تو کہو۔ میں نے کہا چلو حضور کے دروازے پہ چلتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، جو حضور ترجمہ فرما دیں، تم بھی مان لو میں بھی مان لوں گا۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، حضور نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد میں بھی روایت موجود، ترمذی میں بھی موجود، معافی چاہتا ہوں مشکات سے لے کر بخاری شریف تک تمام حدیث کی کتابوں میں روایت موجود، فرمایا رحمت عالم نے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، وہاں بھی خاتم النبیین یہاں بھی خاتم النبیین، قرآن میں بھی یہی لفظ، حدیث میں بھی یہی لفظ، وہاں بھی خاتم کا لفظ جمع کی طرح مضاف، یہاں بھی خاتم کا لفظ جمع کی طرح مضاف۔ حضور نے اس کا ترجمہ کیا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ بھی تو کہہ دیں کہ حضور کے بعد، بولو بولو حضور کے بعد۔ سنو، علماء کرام سے بطور خاص درخواست کرتا ہوں کہ مجھ مسکین کے اس استدلال پہ توجہ کریں۔ بھائیو سنو، کسی کتاب میں پڑھا بھی نہیں، لیکن ذوق کی بات ہے، کہے بغیر رہ بھی نہیں سکتا، نہ اگلا جائے نہ نگلا جائے۔ سنو نا، میں تم سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائیو، حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، من عامل سنتی عند فساد امتی، کہ جس وقت میری امت میں کوئی فساد پیدا ہو جائے اس وقت جو آدمی میری ایک سنت پہ عمل کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ میں کہتا ہوں خاتم النبیین کے ترجمے میں قادیانیوں نے فساد پیدا کیا، لا نبی بعدی، اس کا ترجمہ لا نبی بعدی کے ساتھ کرنا یہ حضور کی قولی سنت ہے۔ آج اگر آپ اور میں اس سنت کو دہرائیں گے، کوئی بعید نہیں اس کریم کے کرم سے کہ آپ کو مجھے 100 شہیدوں کا ثواب دے دے۔ میں بولتا ہوں تم میرے ساتھ چلو بھائیو، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ بھی تو کہہ دیں حضور کے بعد، بولو بولو حضور کے بعد۔ حضور بولتے نہیں ہو، آواز آنی چاہیے، زنگ اترے رنگ چڑھے، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی رنگ بھی چوکھا، پورے اجتماع میں گونج پیدا ہونی چاہیے کہ حضور کے بعد، بولو بولو حضور کے بعد۔ امریکہ کے ایٹم بموں نے ہیروشیما کی تباہی پہ اتنا اثر نہیں کیا تھا جتنا آج آپ کا بولنا آپ کے فریق مخالف کے نظریات پہ اثر کرے گا۔ زور سے بولو حضور کے بعد، بولو بولو حضور کے بعد۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، میں نے قادیانیوں کو کہا لغت کا معنی مانو، انہوں نے اس سے انکار کیا۔ میں نے کہا قرآنی ترجمہ مانو، اس کو بھی نہ مان پائے۔ میں نے کہا حضور کا ترجمہ، وہ بھی نہ مان پائے۔ ذرا توجہ کریں، دنیا میں اس سے بڑھ کر کسی فریق مخالف کو اور رعایت دینا ممکن نہیں جو میں رعایت دے رہا ہوں اپنے قادیانی کرم فرماؤں کو۔ میں ان سے کہتا ہوں میری نہیں مانتا نہ مان، میرا نہیں بنتا نہ بن، مرزے کا تو بن۔ مرزے کی کتاب کا نام ہے ازالہ اوہام، یہی آیت قرآن مجید کی مرزے قادیانی نے خود اس کا ترجمہ کیا کہ ولیکن رسول ہیں اللہ کے اور ختم کرنے والے نبیوں کے، یہ خود قادیانیوں کا ترجمہ۔ لیکن قادیانیوں کے مقدر کو دیکھو، نہ حضور کے ترجمے کو مانے نہ مرزے قادیانی کے ترجمے کو۔ چلو چھوڑیے، میری بلا سے بوم بسے کے ہما رہے، میں آتا ہوں اپنے موقف پر۔ سنو، حضور آخری نبی ہے، بولو بولو حضور آخری نبی، زور سے بولو حضور آخری نبی۔ آپ کی یہ امت آخری امت ہے، حضور آخری نبی ہیں، آپ کا دین آخری دین ہے، حضور آخری نبی ہیں، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، حضور آخری نبی ہیں، آپ کی ذات پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید
اللہ رب العزت کی آسمانی کتابوں میں سے آخری آسمانی کتاب ہے علماء۔ میرے اللہ نے حضور کے متعلق لفظ تو فرمایا خاتم النبیین کا، لیکن یہ لفظ اپنے مفہوم اور معنی کے اعتبار سے اتنا وسیع ہے کہ اس نے پورے دین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب چھوڑیے، چلو میرے ساتھ امام ابو حنیفہ کے دروازے پہ۔ امام صاحب کی کتاب کا نام ہے فقہ اکبر، حضرت ملا علی قاری نے اس کی شرح لکھی، اس کا نام ہے شرح فقہ اکبر۔ اس میں مسئلہ انہوں نے لکھا کہ دعوی النبوت بعد نبینا کفر بالاجماع، کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے زور سے کہو وہ مسلمان نہیں ہے۔ بولتے نہیں ہو، زور سے بولو وہ مسلمان نہیں ہے۔ بولو بولو، ہمت کرو، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیا کرتے ہو؟ آج نہ بولے تو پھر کب بولو گے؟ پھر بولے تو وہ بے وقت کی راگنی ہوگی۔ کہتے ہیں ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، تمہارے بولنے کا وقت آیا تم نے چپ سادھ لی۔ مجھے بڈھا سمجھ کے، میں بڈھا تو ضرور ہوں پر اتنا نہیں کہ تمہیں بھی نہ بلوا سکوں۔ پھر غلامی کیا ہوئی ختم نبوت کی؟ کون ہے میرے ساتھ کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں؟ بولو بولو، حضور کے بعد۔ امام صاحب نے کیا کہا کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے مل کے کہہ دو وہ مسلمان نہیں ہے۔ بولو بولو، مسلمان نہیں ہے۔ پتہ نہیں تم آہستہ بولتے ہو یا میں اونچا سنتا ہوں، کہیں گیر پھنسا ہوا ہے۔ ایسے نہیں، نہ ضد کرو، نہ میرا وقت ضائع کرو، نہ اپنا۔ میں اپنی بات پہ قائم ہوں، میں تو ختم کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ کہو نا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے مل کے کہہ دو وہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ کے بعد دعویٰ کرے نبوت کا اگر یمامہ کا مسلمہ مل کے کہہ دو مسلمان نہیں ہے۔ آپ کے بعد ایران کا بہاء اللہ کرے نبوت کا دعویٰ مل کے کہہ دو مسلمان نہیں ہے۔ آپ کے بعد کرے قادیان کا قذاب غلام قادیانی نبوت کا دعویٰ مل کے کہہ دو مسلمان نہیں ہے۔ اس قادیان کے قذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس بد نصیب نے کہا کتاب کا نام، میں قادیانیوں سے کہتا ہوں، غیروں سے کہا غیروں سے سنا، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ آئے نہ کھڑے ہوں میرے سامنے، میں ان سے کہتا ہوں مرزا قادیانی کی کتاب، قادیانی کی لکھی ہوئی، قادیان کی چھپی ہوئی، کوئی ماں کا لال کرے حوالہ سے انکار۔ قادیانی غصے کیوں ہوتے ہیں؟ وہ میرے نبی کی حدیث پڑھے، میں ان کا منہ چومنے کے لیے تیار۔ میں تمہارے مرزے کی عبارت پڑھتا ہوں، تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس مرزا قادیانی نے کہا کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ اس نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا۔ حقیقت الوحی 391 صفحے پہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ملفوظات جلد 10 صفحہ 327 پہ اس نے کہا ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ اس نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا، رسالت کا بھی دعویٰ کیا، جبکہ امت کا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے مل کے کہہ دو وہ مسلمان نہیں ہے۔ بولو بولو، مسلمان نہیں ہے۔ میں کیا کروں؟ قادیان کے اس قذاب نے، یہ قذاب کا لفظ میں آمدن کہہ رہا ہوں، اس کے اوپر میں کوئی معذرت نہیں کرتا، کوئی میں سوری نہیں کہتا، کوئی نہیں کہتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ ڈنکے کی چوٹ اپنے ایمان کی بنیاد پہ کہتا ہوں، اس لیے کہ آپ کی طرح یہ میرے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے کہ ہر آدمی کی رعایت ہو سکتی ہے۔ مل کے کہہ دو حضور کے دشمن کی رعایت نہیں ہو سکتی۔ جو کہتے ہیں نہیں ہو سکتی، ہاتھ کھڑا کر کے لہرا کے کہنا حضور کے دشمن کی رعایت نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں سنو، اس ملعون نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ یہ بھی کہا میرے دیکھنے والے صحابہ ہیں۔ اس قادیان نے کہا کہ میرا خاندان اہل بیت ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو ام المومنین کہا۔ ہے میرے اللہ، مرزائیوں کی کتاب کا نام تذکرہ ہے، کوئی کرم فرما جو کرے حوالے کو انکار۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ۔ قادیانی 10 دفعہ بھی جم کے آئیں، 10ویں جنم میں بھی میرے حوالے کا انکار نہیں کر پائیں گے انشاءاللہ۔ مرزا قادیانی کی کتاب، اس میں معاذ اللہ اس بد نصیب نے یہ کہا کہ میری شادی ہوئی نصرت جہاں بیگم کے ساتھ، تو مجھے اللہ نے کہا کہ اشکر نعمتی رایتا خدیجتی
مرزا تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں نصرت جہانی خدیجۃ الکبریٰ آ گئی ہے۔ مسلمانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو حضور کے ازواج کے متعلق یہ کہے وہ مسلمان کے کافر، بولو۔ میرے بھائیوں میری درخواست سنو، میں آپ سے کہتا ہوں، قادیانیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو بکر اور عمر کیا تھے؟ وہ تو مرزا غلام قادیانی کی جوتی کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں تھے۔ بھائیوں میں اپنا درد کس کے دروازے پہ لے کے جاؤں؟ علی پور کے دوستو، آپ کے سامنے کاسہ گدئی پھیلا کے، میرے پاس اور تو کچھ ہے نہیں، کاسہ گدئی پھیلا کے تم سے رسول اللہ کے نام پہ خیرات مانگتا ہوں حضور کی عزت کی۔ آج کیا ہو گیا ہے دنیا کو؟ میں دیکھتا ہوں قادیان کے قذاب نے ادھر یہ دعویٰ کیا، ادھر دیکھو مولانا پیر مہر علی شاہ، ادھر دیکھو مولانا پیر مہر علی شاہ، وہ دیکھو میں دیکھتا ہوں کہ مولانا نذیر حسین دہلوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، شاہ عبد الرحیم رائے پوری، پوری امت کھڑی ہوئی۔ انہوں نے مل کے کہا کہ جن کا یہ عقیدہ ہو جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کریں وہ مسلمان نہیں، مل کے کہہ دو مسلمان نہیں، بولو بولو مسلمان نہیں۔ یہی بات ہمارے اکابر نے ان علماء کرام کے فتوے کے بعد عدالت میں کہی، بہاول پور سے لے کر بھاگلپور تک، وہ سنو اسلام آباد سے لے کر جماعت برگ تک، ہائے میرے اللہ آپ کے کشمیر سے لے کر مکہ تک پوری دنیا میں کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں، بولو بولو مسلمان نہیں۔ پھر میں دیکھتا ہوں ایک وقت آیا آپ کے پاکستان کی سبحان اللہ تو کہو، آپ کے پاکستان کی پارلیمنٹ نے جناب ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں 74 میں 7 ستمبر کو پوری اسمبلی نے، ایک ممبر بھی غیر حاضر نہیں تھا، اس پوری اسمبلی نے کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ سنو، آج بڑے سے بڑا صدر مملکت پاکستان کی صدارت کی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا جب تک حضور کی ختم نبوت کا حلف نہ اٹھائے۔ آج تک بڑے سے بڑا پرائم منسٹر تم نے انہیں اڑتا بھی دیکھا، لٹکتا بھی دیکھا، ہٹتا بھی دیکھا۔ آج کوئی پرائم منسٹر اس وقت تک اپنی منسٹری کی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا جب تک کہ حضور کی ختم نبوت کا حلف نہ اٹھائے۔ میرے بھائیوں توجہ کرو، آج آپ کے پاکستان میں رد الفساد کے نام پر میں دیکھتا ہوں بہت سارے آپریشن ہوئے، ان آپریشنوں میں کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا، بعض حضرات کی کتابیں بھی ضبط کی گئی۔ ہائے اللہ کس زبان سے تیرا شکر ادا کروں، کراچی سے لے کر خیبر تک ختم نبوت کے عنوان پہ ایک سطر کی عبارت پہ بھی پابندی نہیں لگی۔ آج بھی سرقد کھڑے ہیں، کل بھی ہمارا ایمان اور عقیدہ تھا کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ مسلمان نہیں، آج بھی عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ مسلمان نہیں۔ میرا آواز ختم ہوا، میرے ساتھ تم نعرہ لگاؤ، میں آپ سے اجازت لوں، کہو نا زور سے، تاج و تخت ختم نبوت کیا کرتے ہو؟ گونج آنی چاہیے، در و دیوار جھومنے چاہیے، پروردگار کے حاضری لگے، حضور سرور کائنات کے در اقدس پہ آپ کی میری رپورٹ جائے۔ اس 15ویں صدی میں گئے گزرے دور میں ان حالات میں آج بھی امت وہاں کھڑی ہے جہاں ہمیں صدیق اکبر کھڑا کر کے گئے تھے۔ رب محمد کی قسم، رفتار میں کمی تو ہو سکتی ہے، کبھی چونٹی کی کبھی کچھوے کی، رکاوٹ تو ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا قبلہ بھی نہیں بدلا، سفر بھی نہیں رکا، قافلہ رکا بھی نہیں، تھما بھی نہیں، انشاءاللہ جا رہا ہے اپنی منزل کی جانب۔ نعرہ لگاؤ نا میرے ساتھ، تاج و تخت ختم نبوت، نہیں بھائی زور سے، تاج و تخت ختم نبوت، بن جاؤ دیوانے نام محمد کے، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری، کہو نا میرے ساتھ، تاج و تخت ختم نبوت، کالی کمری والے کی ختم نبوت۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔